بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسوله الکریم اما بعد۔ یہ شعبان کا مبارک مہینہ ہے اور اس مہینے کے بارے میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کافی باتیں احادیث مبارکہ میں آتی ہیں۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو رمضان المبارک کا انتظار رہتا تھا، اس لیے آپ رجب سے ہی دعا شروع فرما دیتے تھے۔ رمضان المبارک تو اللہ تعالیٰ کا خاص مہینہ ہے، بڑا عظیم الشان مہینہ ہے اور اللہ تعالیٰ کی خاص تجلیات، انوارات اور برکتیں اس مہینے میں ہوتی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک ارشاد ہے کہ اگر لوگوں کو یہ بات معلوم ہو جائے کہ رمضان المبارک کیا کچھ اللہ کی رحمتیں برکتیں لے کر آتا ہے تو لوگ یہ تمنا کریں کہ کاش پورے سال ہی رمضان ہے، پورے سال رمضان، یہ تمنا کریں۔ حالانکہ پورے سال رمضان کتنا مشکل ہے، لیکن اس میں جو اللہ تعالیٰ کی رحمتیں اور برکتیں آتی ہیں اگر وہ لوگوں کو پتہ چل جائے تو لوگ یہ تمنا کریں کہ پورا سال ہی رمضان ہو۔ اور رمضان المبارک میں روحانی بڑی ترقی ہوتی ہے۔ حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ دو صحابہ تھے، دونوں ساتھ مسلمان ہوئے، ایک کا انتقال پہلے ہو گیا، وہ شہید ہو گئے، اور دوسرے جو ہے وہ 1 سال کے بعد ان کا انتقال ہوا۔ تو ایک صحابی نے خواب میں ہی دیکھا کہ شہید بعد میں جنت میں داخل ہوئے اور جن کا 1 سال بعد میں انتقال ہوا وہ پہلے داخل ہوئے، تو ظاہر تو شہید کو پہلے داخل ہونا چاہیے تھا۔ تو انہوں نے اپنا یہ خواب جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ذکر فرمایا۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ دیکھو رمضان المبارک کی روزے، نیکیاں، تراویح اور جو پورے سال کی نمازیں اس نے پڑھی ہیں، اس سے وہ کام سے کام پہنچ گئے۔ تو رمضان المبارک میں انسان بہت ترقی کرتا ہے روحانی اعتبار سے، اللہ کے قرب کے منازل طے ہوتے ہیں اور عجیب برکات ہیں رمضان کی۔ حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ جمعے کے دن اور رمضان المبارک میں اللہ تعالیٰ قبر کا عذاب ہٹا دیتے ہیں اور کافروں کو بھی عذاب نہیں ہوتا جمعے کے دن اور رمضان میں۔ اور جس شخص کا شب جمعہ میں انتقال ہو جائے اور جمعے کے دن اسے دفن کر دیا جائے تو اسے قبر کا عذاب بھی نہیں ہوگا اور قبر کا سوال و جواب بھی نہیں ہوگا۔ بہترین موت کا جو مہینہ ہے وہ رمضان ہے۔ رمضان بہترین موت کا مہینہ اور بہترین دن جمعہ ہے، اور دفن ہونے کا دن بھی شب جمعہ یا جمعہ ہے، اور بہترین قبرستان جنت البقیع ہے۔ اور حضرت مولانا سعید احمد خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی اہلیہ تھی، مدینہ منورہ میں رہتی تھی، تو حضرت سے سنا تو تمنا کی کہ اللہ پاک مجھے بھی ایسی موت عطا فرمائے۔ تو ان کا انتقال رمضان میں ہوا، 17 رمضان، جمعے کا دن، 17 رمضان، مدینہ منورہ اور جنت البقیع۔ تو اللہ تعالیٰ سے مانگنا چاہیے کہ اللہ پاک ہمیں بھی ایسی موت عطا فرما۔ بہترین موت رمضان کے روزوں کے بعد ہے یا حج کے بعد، کہ حج سے سارے گناہ معاف ہو گئے اور اس کے بعد پھر آدمی اللہ کے پاس چلے جائے۔ رمضان میں سارے گناہ معاف ہو گئے
پھر انسان اللہ کے پاس چلا جائے. تو اللہ تعالیٰ تو رمضان کی بڑی قیمت ہے اللہ تعالیٰ کی، ایک خاص مہینہ ہے اللہ پاک. اور جیسے حدیث میں آتا ہے کہ ایک نفل فرض کے برابر اور فرض 70 فرضوں کے برابر ہوتا ہے. تو ایک اگر ساری زندگی آدمی نفلیں پڑھتا رہے، ساری دیکھیں ایک سنت کتنی قیمتی ہے. سنت ساری زندگی آدمی نفلیں پڑھتا رہے تو ایک سنت کے مقام کو نہیں پہنچ سکتا. ساری زندگی کے نوافل ایک سنت کو نہیں پہنچ سکتا. ایک سنت اتنی قیمتی. بعض اوقات ہمیں سستی ہو جاتی ہے نا، ظہر کی سنتیں چھوڑ دیتے ہیں، پہلی والی بعد والی، مغرب کی سنتیں عشاء کی سنتیں چھوڑ دیتے ہیں. سنت نہیں چھوڑنی چاہیے، سنت نہیں چھوڑنی. ہمارے حضرت رحمۃ اللہ علیہ کے پاس جب میں جاتا تھا تو ہمیشہ مجھے کوئی نہ کوئی سوال دیتے تھے کہ مولانا یہ پوچھ کر آؤ کہ اس بات میں سنت کیا ہے. اور حضرت کو اتنی سنتیں معلوم ہوتی تھی جو مجھے نہیں معلوم ہوتی تھی. مدرسے میں پڑھتے پڑھاتے ہم سے معلوم ان کو ہوتی تھی. میں ان حضرت سے پوچھتا تھا کہ حضرت اس میں سنت کیا ہے، اس میں سنت کیا ہے، سنت کیا ہے. میں حضرت سے پوچھتا تھا. عاشق تھے، سنتوں کے عاشق. لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ والے وہ ہوتے ہیں جو ہواؤں میں اڑتے ہیں اور جناب یہاں سے چپ کریں تو بس سارے کام ہو جائیں. وہ نہیں اللہ والے. اللہ والے تو وہ ہے حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں ایک آدمی 10-12 سال رہا. اس زمانے میں لوگ اللہ والوں کی قدر کرتے تھے، ان کی خدمت میں دن رات رہتے تھے کہ ہمیں اللہ مل جائے، اللہ کی محبت مل جائے، اللہ کی معرفت مل جائے. تو 12 سال کے بعد کہنے لگے حضرت میں نے تو اس عرصے میں کچھ دیکھا نہیں. وہی کیا دیکھنا چاہتے تھے آپ؟ کبھی آپ ہوا میں اڑیں اور ایسے جو آپ کی زبان سے نکلے بس وہ ہو جائے. حضرت نے فرمایا کہ یہ بتاؤ کہ ان 12 سالوں میں آپ نے کسی سنت کو چھوٹتے ہوئے دیکھا ہے؟ کوئی کام آپ نے سنت کے خلاف دیکھا ہے؟ یعنی یہی بزرگی کی نشان، ایک سنت بھی نہ چھوٹے، ایک سنت بھی نہیں چھوٹے. ہمارے دادا حضرت تھے حضرت سید رضی الدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ. ایک مرتبہ حضرت فاروقی مسجد میں حضرت کا بیان ہوتا تھا. حضرت کی طبیعت کچھ خراب تھی، نماز پڑھی بے ہوش ہو. لوگ گود میں اٹھا کے لانے لگے. تو دروازے پہ جب لے کر آئے تو اب وہ چپل پہنانے تھے حضرت کو، حضرت ہوش میں نہیں ہے. تو لوگ الٹی چپل پہلے پہنا تو حضرت پاؤں پیچھے کریں، وہ پہنا ہوئے وہ پاؤں پیچھے کریں. لوگ حیران ہو گئے. پھر کسی نے کہا دائیں چپل پہلے پہنا. جب دائیں چپل آگے کی تو حضرت نے پاؤں آگے. بے ہوشی میں بھی سنت نہیں بھولے. سنتوں کا اہتمام، ہر سنت کا اہتمام، کوئی سنت نہیں چھوٹے ہم سے. ساری زندگی کی نفلیں، ساری زندگی کی نفلیں ایک سنت کے برابر. ساری زندگی کی نفلیں اور ساری زندگی کی سنتیں ایک فرض کے برابر. فرض کی اتنی اہمیت، فرض نماز چھوٹ گئی اور کتنے نقصان کی بات ہے. فجر کی نماز لوگ بڑی آسانی سے کہتے ہیں جی فجر کی نماز نہیں پڑھ سکتا، میں اٹھ ہی نہیں سکتا. فرض ہے، فرض. جماعت کی نماز علماء نے لکھا ہے کہ بعض علماء کے نزدیک تو فرض ہے، بعض کے نزدیک واجب ہے، اور امام ابو حنیفہ کے نزدیک سنت مؤکدہ سے اس کا مقام بڑا ہے، واجب کے قریب قریب. اور کبھی جماعت سے پڑھی کبھی بغیر جماعت. تو اللہ تعالیٰ تو سنت کی اتنی قیمت ہے، سنت بہت قیمتی ہے. یعنی ساری زندگی کی سنتیں ایک فرض کے برابر نہیں ہو سکتی.
اس لیے حدیث میں آتا ہے کہ اگر کسی کا ایک روزہ چھوٹ جائے، فرض روزہ رمضان کا، اس نے نہیں رکھا بغیر کسی عذر کے، تو ساری زندگی وہ روزے رکھتا رہے، اس مقام تک نہیں پہنچ سکتا جو اس فرض روزے سے اللہ کے یہاں پہنچ جاتا۔ اس لیے ایک روزہ بھی نہیں چھوڑنا چاہیے۔ بہت سارے لوگ بیمار ہوتے ہیں، کسی کو شوگر کی بیماری ہوتی ہے، بلڈ پریشر کی، وہ خود ہی فیصلہ کر لیتے ہیں جی ہم تو نہیں رکھ سکتے۔ ایسا نہ کریں، ڈاکٹروں سے جا کے پوچھیں، دیندار اللہ والے ڈاکٹروں کو۔ ڈاکٹر تو کہتے ہیں کہ روزے سے بیماریاں ختم ہوں گی، روزے سے بیمار نہیں ہوگا، روزے سے تو بیماریاں ختم ہوں۔ تو رمضان المبارک میں ایک فرض 70 فرضوں کے برابر ہے، اور نفل فرض کے برابر پہنچ جاتا ہے۔ بڑی روحانیت والا مہینہ ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی تیاری رجب سے شروع فرماتے تھے، 2 مہینے پہلے اس کا اہتمام فرماتے تھے۔ ہم بھی بھائی اس کا اہتمام کریں۔ وہ اہتمام یہ ہے کہ اپنے آپ کو رمضان سے پہلے سارے کاموں سے فارغ کریں، اور جتنے بھی ایسے کام ہیں جو رمضان سے پہلے ہو سکتے ہیں، عید کے کپڑے بنانے، رمضان کے لیے سودا سلب خریدنا ہے، بھائی مہینے کا سودا لے آئے، 1 مہینہ کا آٹا چینی 1 مہینہ پہلے سے، کپڑے جو سامان جو چیزیں بنانی ہے رمضان سے پہلے سارے رمضان پہلے سے فارغ کریں، اور پورا رمضان اللہ کی یاد میں گزاریں، ایک لمحہ بھی اس کا ضائع نہ۔ جن لوگوں نے تو رمضان کی قدر کی وہ تو بہت بڑے بڑے لوگ گزرے۔ میں آپ کو صرف ایک واقعہ سناتا ہوں۔ حضرت شیخ الحدیث صاحب نور اللہ مرقدہ 22 سال کی عمر تھی۔ 22 سال کی عمر کیا ہوتی؟ حرم شریف پہنچ گئے، رمضان مبارک کا مہینہ شروع ہوا، تو دل میں سوچا کہ بھئی یہ کوئی نیکی کرنی چاہیے، رمضان کا مہینہ آ گیا ہے، کوئی نیکی کرنی چاہیے۔ کیا نیکی کریں؟ تو مغرب کی نماز پڑھی، پھر عشاء کی نماز پڑھی، پھر تراویح پڑھی، چلو جی عمرہ کرتے ہیں۔ تو اس زمانے میں تنعیم، آج سے 100 سال پہلے کی بات ہو، تنعیم وہاں سے تشریف لے گئے اور پیدل گئے یا اونٹ پہ سوار ہو کے اس زمانے میں جاتے تھے، بسیں گاڑیاں نہیں ہوتی تھی۔ 7 کلومیٹر جانا اور 7 کلومیٹر آنا، 14 کلومیٹر، اور پھر اس کے بعد عمرہ کرنا۔ عمرہ تقریباً جو ہے عمرے میں 2-2.5 گھنٹے لگتے ہیں۔ صفا مروہ 700 میٹر ہے، 3.5 کلومیٹر صفا مروہ ہے، کل سارا 7 چکر لگا۔ تو اسی میں تقریباً فجر ہو جاتی تھی، سحری وغیرہ کر لیتے تھے۔ تو پہلی رات تو اس طرح سے گزاری گئی، رمضان کی رات ہے، اس کو قیمتی بنانا ہے، عمرہ کرنا۔ عمرہ کیا، اگلی رات آ گئی، پچھلی رات کو جو نیکی شروع کی تھی نا وہ ختم نہیں ہو گئی، تو دوسرا عمرہ کیا، تیسرا عمرہ کیا، 30 عمرے کیے اس رمضان۔ ایک رات میں 1 سیکنڈ کے لیے نہیں سوئے، اور ایک عمرے سے ہم لوگ تو ایسے ہیں کہ ایک عمرے سے ہی تھک جاتے، اور وہ ماشاءاللہ 30 عمرے کی۔ جب انسان اللہ تعالیٰ کے لیے کچھ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو آسان کر دیتے ہیں، اس کے لیے اللہ اس کے لیے آسان کر دیتے ہیں۔ وہ رمضان تو چلا گیا، 22 سال کی عمر تھی۔ ہندوستان آئے تو ہندوستان میں اگلا سال رمضان آیا، سوچا کہ پچھلے رمضان میں ہم نے جو ہے پچھلے رمضان میں ہم نے رات جاگ کے گزاری تھی، چلو جی اس رمضان میں بھی یہی کریں، رات جاگیں گے۔ جو عادت پچھلے رمضان کو شروع ہوئی تھی وہ ختم نہیں ہونی چاہیے۔ کیا کریں جی؟ جا کے قرآن پڑھیں گے، ساری رات قرآن پڑھیں گے، لہذا ایک قرآن مجید روزانہ ختم کریں۔
صبح سے 24 گھنٹے میں ایک قرآن ختم کرنا اور رات بھر پڑھتے رہنا، دن میں تھوڑا سا آرام کرنا، اس طرح سے شروع کیا۔ لہذا دوسرا رمضان ہندوستان میں اس طرح سے گزارا کہ 30 قرآن مجید ختم کی اور کسی رات نہیں سوئے۔ پھر تیسرا رمضان آیا تو وہ بھی اس طرح سے 50 رمضان اس طرح سے گزارا۔ تو 72 سال عمر ہو گئی تو فرمانے لگے اب تو بوڑھا ہو گیا۔ 72 سال، آج کل تو لوگ 40-50 سال میں بوڑھے ہو گئے۔ 50 رمضان ایسے گزارے کہ ایک قرآن مجید ہر روز ختم کرنا اور رات بھر نہیں سونا۔ کیسے لوگوں نے اللہ سے محبت کی، اللہ کے لیے کیسے جاگے۔ آج کل لوگ کہتے ہیں نا جی جو ہے رات کو لوگ جاگے ہوٹلوں میں، کلبوں میں، سی سائڈوں میں، شادیوں میں، انٹرنیٹ اور پتہ نہیں گناہوں میں، اللہ کی نافرمانی میں، جہنم خریدنے میں ساری رات جاگے۔ اور وہ جنت کمانے کے لیے انہوں نے رات گزاری۔ ایسے لوگ تو میرے محترم بھائیوں، رمضان المبارک کی قدردانی کرنی چاہیے، ابھی سے نیت کریں تو بھی ہم انشاءاللہ رمضان المبارک کا ایک لمحہ بھی نہیں ضائع کریں۔ ہمارے حضرت رحمۃ اللہ علیہ رمضان المبارک میں حافظ نہیں تھے، حافظوں کا قرآن سنتے تھے، ساری رات حافظ قرآن سناتے رہتے تھے اور حضرت سنتے رہتے تھے، ساری رات قرآن شریف سنتے رہتے تھے۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام دعا فرماتے تھے، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان، کہ اللہ رجب کے مہینے میں ہمارے لیے برکت عطا فرما، ہماری نیکیوں میں، ہمارے اعمال میں برکت عطا فرما، رجب اور شعبان، اور ہمیں رمضان المبارک تک پہنچا دے۔ اس لیے علماء نے لکھا ہے کہ یہ رجب کا مہینہ اور شعبان کا مہینہ برکت والا مہینہ ہے، کیونکہ اللہ کے نبی نے دعا کی ہے تو یہ برکت والا مہینہ ہے۔ لہذا ان مہینوں میں نیکیاں زیادہ کریں، نیک اعمال زیادہ کریں۔ تو ایک تو آپ یہ مہینہ برکتوں والا ہے، دوسرا آپ اس مہینے میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام روزے کثرت سے رکھتے تھے۔ صحابہ فرماتے ہیں کہ پورا پورا مہینہ آپ کا روزوں میں گزر جاتا تھا۔ حمزہ یہ والا پنکھا چھوٹا والا صحیح۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام اس شعبان کے مہینے میں کثرت سے روزے رکھتے تھے، تقریباً پورا مہینہ آپ کا روزوں سے گزرتا تھا۔ آپ سے صحابہ نے پوچھا، آپ نے فرمایا کہ رمضان کی تعظیم کی وجہ سے، جیسے مسجد میں آدمی آئے تو پہلے 2 رکعت نفل پڑھے، اللہ تعالیٰ کی عبادت کرے کیونکہ اللہ نے اپنے گھر آنے کی توفیق دی، سنتیں پڑھے، نفلیں پڑھے، فرض نماز سے پہلے یہ نماز کی تعظیم ہے۔ اسی طرح سے رمضان کی تعظیم کیا ہے کہ آدمی پہلے سے روزے رکھے، پہلے سے عبادت کرے۔ حج میں عرفات میں آدمی پہنچتا ہے تو عرفات یہ فریضہ ہے، فرض ہے عرفات پہنچنا۔ اب اس سے پہلے مینا میں اللہ تعالیٰ نے 8 تاریخ کو بلایا، 9 تاریخ کو پہنچنا ہے عرفات، لیکن ایک رات پہلے مینا میں بلایا، گناہوں سے معافی مانگ لے، توبہ کرے۔ اور اس عرفے کی تعظیم کی وجہ سے، جیسے انسان کو کسی بڑے سے ملنا ہوتا ہے نا تو آدمی پہلے سے جاتا ہے، 9 بجے بلایا تو یہ نہیں کہ 9 بجے پہنچے، 7-8 بجے پہنچے گا، پہلے سے انتظار کرے۔ تو رمضان کی تعظیم کی وجہ سے آپ شعبان المبارک میں روزے رکھا کرتے تھے۔ تیسرا آپ نے فرمایا کہ اس مہینے میں ایک شب ہے، شب برات، جو 15 شعبان کی رات ہے۔
اس میں اللہ تعالیٰ فیصلے فرماتے ہیں. لوح محفوظ میں جو فیصلہ لکھا ہوا ہے، اللہ تعالیٰ کے عرش کے ساتھ ایک تختی ہے جس میں ساری کائنات میں جو کچھ ہونے والا ہے وہ لکھا ہوا ہے. وہ فرشتے اس سے نقل کرتے ہیں، اور اس رات میں فرشتوں کو فیصلہ سنایا جاتا ہے کہ اتنے لوگوں نے اس سال مرنا ہے، اتنے لوگ مریں گے، یہ ہوگا، یہ ساری چیزیں، یہ سارے فیصلے ہوتے ہیں. تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میں یہ پسند کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ میری موت کو لکھیں تو میں روزے سے ہوں، میں نیک عمل کر رہا ہوں، میں روزے سے ہوں، میری موت کا فیصلہ آئے تو میں روزے سے. اس لیے آپ کثرت سے روزہ رکھا کرتے ہیں. اور اب اس میں شعبان کی بھی رات ہے 15، اس کے بارے میں عرض کروں گا. تو اس مہینے میں ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ایک تو ہمیں یہ دعا کثرت سے پڑھنی چاہیے، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان و بلغنا رمضان. اور دوسرے اس مہینے میں کثرت سے روزے رکھنے چاہیے. بعض روایت میں آتا ہے کہ 15 شعبان کے بعد روزے نہ رکھے تو وہ شخص کے لیے ہے کہ جو روزہ رکھنے سے کمزور ہو جائے، ایسا نہ ہو کہ رمضان آئے تو کمزوری ہو. اس لیے اگر کسی کو ہمت ہو، قوت ہو، طاقت ہو تو وہ رکھتا رہے، لیکن اخیر میں کچھ دن چھوڑ دے. بہرحال شعبان میں کوشش کرے کہ پیر جمعرات کا روزہ رکھیں، 13، 14، 15 کا روزہ رکھیں. روزے کی بڑی برکات ہیں. روزے سے تقویٰ آئے گا، اور تقوی سے انسان اللہ کا محبوب بن جائے گا. بھوک لگتی ہے، پیاس لگتی ہے، تو اس سے انسان برداشت کرتا ہے، صبر کرتا ہے، اور اللہ کی محبت، اللہ کا محبوب بنتا چلا جاتا ہے. کتنی بڑی بات ہے کہ انسان اللہ کا محبوب بن جائے. اس سے بڑی کیا بات ہے انسان کے لیے؟ تو اس سے بڑی کیا بات ہے کہ اللہ پاک اس سے محبت کرے. تو روزہ رکھے، اور روزے میں بھوک اور پیاس ستائے تو کہے کہ بھئی یہ تو اللہ پاک اس سے محبت فرما رہے ہیں، اللہ پاک کا قرب بڑھ رہا ہے، اللہ کی محبت بڑھ رہی ہے، اللہ کا پیار مجھ سے ہو رہا ہے، اور اس سے مجھے کیا چاہیے؟ تھوڑی سی بھوک اور پیاس سے اگر ہو جائے تو کیا بات ہے. تو ایک تو اس شعبان کے مہینے میں روزے رکھیں، پہلی بات تو یہ. دوسری بات یہ ہے کہ یہ 15 شعبان کی جو رات ہے، اس رات کے بڑے فضائل ہیں، اور یہ شب مغفرت ہے. حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ بنو کلب ایک قبیلہ تھا، ان کی بکریاں بہت زیادہ تھیں. عربوں میں بڑا مشہور تھا کہ یہ قبیلہ بکریاں بہت پالتا تھا. تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اس رات میں اللہ تعالیٰ ایسی مغفرت فرماتے ہیں جیسے قبیلہ بنو کلب کی بکریوں کے جسموں پہ بال. یعنی یہ مثال دی کہ بہت زیادہ اللہ تعالیٰ مغفرت کا فیصلہ فرماتے ہیں. اللہ کا رحم ہے، کرم ہے کہ رمضان سے پہلے اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ بھی میرے بندے معاف ہو جائے، میں ان کو معاف کر دوں. اور حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ 15 شعبان کو اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پہ آ جاتے ہیں. ویسے تو ہر تہجد کے وقت میں اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پہ آتے ہیں. آخری ایک تہائی رات باقی رہ جاتی ہے، 2 بجے سے لے کے تقریباً 5، 5:30 بجے تک یہ وقت ہوتا ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پہ آتے ہیں. یہ وقت خاص اللہ تعالیٰ کا بڑا پیارا وقت ہے، اور یہ وقت ضرور اللہ کو دینا چاہیے. اس وقت میں جس کو تہجد میں اللہ سے مانگنا آ گیا، اس کی کوئی مشکل نہیں رہتی. اللہ پاک جل شانہ خود آسمان دنیا پہ آ کے اللہ پاک کی طرف سے اعلان ہوتا ہے کہ بھئی کوئی مانگنے والا ہے، کوئی ضرورت مند ہے، کوئی حاجت مند ہے. ایک اللہ والے تھے تو وہ کہتے تھے انا انا انا، تہجد میں اٹھ کے کہتے تھے انا. کہ کوئی ان سے پوچھتا بھئی آپ انا کیا کہتے ہیں؟ انا کے معنی میں. انہوں نے کہا میں اللہ کو جواب دیتا ہوں. اللہ تعالیٰ اعلان فرماتے ہیں نا، دل کے کانوں سے انسان اس آواز کو سنے. اللہ پاک فرماتے ہیں کوئی معافی مانگنے والا ہے تو وہ کہتے جی میں ہوں اللہ، میں معافی مانگتا ہوں.
کوئی رزق کا طلبگار ہے تو میں ہوں، کوئی پریشان ہے تو میں ہوں۔ اللہ تعالیٰ جس کو نوازنا چاہتے ہیں، اگر اللہ تعالیٰ کی طرف سے دروازہ کھولنا ہو، اللہ کے خزانوں کا دروازہ کھل جائے، اللہ کے خزانوں کا، اللہ پاک کے خزانے تو بھرے پڑے ہیں میرے بھائی، اس میں کمی نہیں آتی۔ ید اللہ ملآ لا یغیضها نفقۃ سحاء اللیل والنہار، اللہ تعالیٰ کے خزانے بھرے پڑے ہیں اور کمی نہیں ہوتی ہے، اس میں کبھی کمی نہیں ہوتی ہے، دن رات اللہ کے خزانوں سے پہرا ہے، دن رات۔ تو جس کو اللہ تعالیٰ، جسے ایک اللہ والے کہتے تھے میں دعا مانگتا ہوں تو اس تصور میں مانگتا ہوں کہ اللہ کے خزانوں میں میرے ہاتھ اللہ کے خزانوں میں چلے گئے اور مجھے اللہ کے خزانے نظر آ رہے ہیں کہ اللہ آپ کے خزانوں میں عافیت ہے، یہ عافیت مجھے دے، اللہ آپ کے خزانوں میں صحت ہے، اللہ مجھے صحت دے دیں، اللہ آپ کے خزانوں میں روزی ہے، مجھے روزی دے دیں۔ اللہ تعالیٰ دیکھ رہے ہیں تو میں بیکاری ہوں، اللہ کے سامنے اللہ کے خزانے میرے سامنے ہیں اور اللہ تعالیٰ خوش ہوتے ہیں، مانگنے سے خوش ہوتے ہیں۔ جب بندہ اللہ تعالیٰ سے مانگتا ہے نا تو اللہ تعالیٰ خوش ہوتے ہیں۔ دنیا میں کسی سے مانگو تو وہ ناراض ہوتا ہے، دوبارہ مانگو تو اور ناراض ہوتا ہے، دوبارہ مانگو تو وہ بات ہی نہیں سنتا، اللہ تعالیٰ کو جتنا سناؤ سنتا ہے، خوش ہوتا ہے اللہ تعالیٰ۔ اور جو نہیں مانگے اللہ تعالیٰ اس سے ناراض ہوتا ہے، اس کے خزانے بھرے پڑے۔ اب جس کا اللہ کے خزانوں سے کنٹیکٹ ہو جائے اس کے لیے وقت تعجب کا ہے، اور اس کو جلدی سوئے، رات کو جلدی سوئے۔ ایک ہمارے بزرگ تھے، میں نے ان کی زیارت کی تھی، 100 سال کے قریب ان کی عمر تھی اور اتنے مجاہدے انہوں نے کیے تھے، اکثر ایسے مراقبے میں رہتے تھے، قلب کی طرف متوجہ ہو کے اللہ کو یاد کرتے تھے تو ان کی یہ ہڈی ٹوٹ گئی تھی تو ان کا سر ایسے رہتا تھا، جب کوئی جاتا تھا میں ملنے کے لیے وہ ایسے کر کے بات کرتے تھے، پھر سر نیچے ہوتا تھا، یہ ہڈی ٹوٹ گئی تھی مراقبوں کی کثرت کی۔ ان کے بیٹے سے میں نے پوچھا، میں نے کہا ان کا خاص عمل، کہنے لگے کہ پوری زندگی انہوں نے رات کا کھانا نہیں کھایا، صبح کا ناشتہ، دوپہر کا کھانا، رات کا کھانا نہیں کھایا، عشاء کے بعد دودھ پیا تو سو گئے اور 2 بجے اٹھ گئے، جس وقت اللہ تعالیٰ آسمانی دنیا پہ آتے تھے اسی وقت اٹھ جاتے، 2-3 گھنٹے اللہ سے باتیں کرنا، اللہ سے مانگنا، اللہ سے لینا، اللہ کے سامنے عاجزی راز و نیاز کرنا، اللہ سے یہ مانگے کہ اللہ مجھے اپنا در نصیب فرما، اللہ مجھے اپنا در نصیب فرما، اللہ مجھے اپنا دربار نصیب فرما، اللہ میں تیرے دربار میں کھڑا ہوں، اللہ کے دربار میں کھڑا ہوں، سارے خزانوں کا مالک اور جو سب کو دیتا ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ یہ پتہ نہیں ہم تو بڑے گناہگار ہیں، اللہ ہماری نہیں سنتا، یہ غلط ہے۔ اللہ پاک تو کافر کی بھی سنتا ہے۔ فَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ دَعَوُا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ فَلَمَّا نَجَّاهُمْ إِلَى الْبَرِّ إِذَا هُمْ يُشْرِكُونَ۔ مشرک اور کافر بھی جب ان کی کشتیاں بھنور میں پھنستی تھی تو وہ کہتے تھے صرف اللہ بچائے گا، تو اللہ پاک فرماتے تھے میں ان کو بچا دوں، کافر کو بھی اللہ بچاتا ہے، کافر کو بھی اللہ بچاتے ہیں، کافر کو بلکہ شیطان نے اللہ تعالیٰ سے کہا کہ انذرنی الی یوم یبعثون، اللہ تعالیٰ نے فرمایا دفع ہو جا، میرے دربار سے نکل جا، چلا جا یہاں سے، مردود ہو گیا خدا کے دربار سے، اور جاتے جاتے اس نے اللہ کی رحمت اتنی تھی کہ اللہ مجھے قیامت تک کے لیے مہلت دے دے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا دے دے، عالمین من المنذرین، چل یہ بھی دے دے، اس کو بھی اللہ تعالیٰ نے شیطان کی سنی۔ تو ہم اور آپ تو شیطان نہیں ہیں، یہ نہیں کہنا چاہیے کہ اللہ ہماری کہاں سنیں گے، بدگمانی کیوں کرے اللہ پہ اچھا گمان، اللہ سے بہت دور امید رہے، جو اللہ پر بھروسہ کرتا ہے وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، اللہ اس کے لیے کافی ہو جاتا ہے،
اللہ کے سوا کسی پہ بھروسہ نہیں کرے، کسی پہ. وتوکل علی الحی الذی لا یموت، بھروسہ کر اس ذات پہ جو ہمیشہ سے ہے، جسے کبھی موت نہیں آتی. لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، جسے اونگ نہیں آتی، جسے نیند نہیں آتی. وما کان ربک نسیا، اللہ بھولے گا نہیں آپ کو، وہ بھولتا نہیں ہے. اسے یاد ہے، اسے یاد ہے. آہ کرو اس اللہ کے سامنے، اپنی آہ اللہ تک پہنچاؤ، پھر آپ کا کوئی مسئلہ نہیں رہے. تو یہاں سے ہم نے بات شروع کی تھی کہ اخیر شب میں 2 بجے کے بعد جسے اللہ تعالیٰ نوازنا چاہتے ہیں اس کو اللہ تعالیٰ توفیق دے دیتے ہیں. تو وہ بزرگ ساری زندگی 2 بجے اٹھتے تھے اور رات کا کھانا نہیں کھایا. بھائی اس وقت اللہ کے دربار میں حاضری ہے، یہ وقت اللہ کو دے دو، اللہ کو وقت دے دو. تو اس رات میں، شب برات میں، پوری رات اللہ پاک کی طرف سے اعلان ہوتا رہتا ہے. رات ہوتی مغرب سے رات شروع ہو جاتی ہے، مغرب سے لے کے فجر تک اللہ پاک کی طرف سے اعلان ہوتا ہے. اور اس رات میں اللہ تعالیٰ مغفرت فرماتے ہیں. تو مغفرت مانگے، معافی مانگے اللہ پاک سے صلح کرے اور اللہ سے دوستی لگائے کہ اللہ بڑا مجرم ہوں، گناہگار ہوں، کہاں کہاں کیسے کیسے تیری نافرمانیاں کی ہیں، اور تو معاف کرنے والا ہے، معافی کو پسند فرماتا ہے، مجھے معاف کر دے، میں معافی مانگتا. اس رات میں توبہ کریں. پہلا کام جو ہے اس رات میں توبہ کریں، اپنے پچھلے سارے گناہوں کو، ایک ایک گناہ کو یاد کریں اور اللہ تعالیٰ سے معافی مانگے کہ اللہ میں اس میں مجرم ہوں، غلطی ہو گئی ہے، مجھے معاف فرما دے. اگر معاف کر دے گا تو آپ کا کیا نقصان ہے، معاف فرما دے. اصرار کرے، اللہ تعالیٰ کے پیچھے پڑ جائے. جیسے بچہ نہیں ہوتا، چیز مانگتا ہے، ہم نہیں دیتے، وہ زمین پہ گر جاتا ہے، لات مارتا ہے، پاؤں مارتا ہے، سر مارتا ہے، یعنی مجھے تو چاہیے. ایسی اللہ تعالیٰ کے پیچھے پڑ جائے. حدیث میں آتا ہے اللہ تعالیٰ اصرار کرنے والوں کو پسند فرماتے ہیں کہ اللہ مغفرت فرما دے. نہیں کرتا پھر بھی کر، تیرے خزانوں میں کوئی کمی تھوڑی نہ. پوری امت کی مغفرت مانگے، بہت زیادہ پوری امت قسم کرسی میں، پریشانی میں ہے. پوری امت کے لیے دعا مانگے، اپنی ہر دعا پوری امت کے لیے مانگے. حضرت مولانا جمشید صاحب رحمۃ اللہ علیہ ایک بہت بڑے اللہ والے کے پاس پہنچے تو ایک شخص نے حضرت سے کہا کہ حضرت میں بیٹے کے لیے دعا کریں. حضرت نے فرمایا اللہ پوری امت کے بیٹوں کو ہدایت دے. ایک بڑے اللہ والے بیٹھے ہوئے نے فرمایا یہ نبیوں کی ادائیں ہیں، نبی ساری امت کے لیے دعا کریں، صرف اپنے لیے کبھی دعا نہیں کریں، پوری امت کے لیے دعا کریں. اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ پوری انسانیت کو ہدایت دے. دیکھیں آپ اگر صرف یہ کہہ دیں گے نا اللہم سب کے اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات، اس کا ترجمہ کیا ہے کہ اللہ جتنے بھی مسلمان مرد عورتیں ہیں اللہ سب کو معاف فرما. تو 2 ارب مسلمان اس وقت دنیا میں ہیں، 2 ارب نیکی آپ کے نام اعمال میں کبھی لکھ دی گئی. آپ اس نیت سے پڑھیں، اور اگر آپ یہ نیت کریں کہ اللہ جو آج تک دنیا سے مسلمان جا چکے، جتنے بھی مسلمان دنیا سے جا چکے اور جو قیامت تک آئیں گے، اللہ ان سب کو معاف فرما، یہ نیت کریں. اب دوبارہ پڑھیں اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات. ارب نیکیاں آپ کے نام اعمال میں اللہ نے لکھی، صرف آپ کی نیت کی وجہ سے کہ اللہ پاک آج تک جو مسلمان دنیا میں آئے ہیں اور قیامت تک آئیں گے اللہ سب کو معاف کر دے. پوری امت کے لیے اپنی ہر دعا کے آخر میں کہیں کہ اللہ یہ دعائیں پوری امت کے حق میں قبول کریں. اللہ تو بڑے کریم اور رحیم رب ہے. تو اس رات میں مغفرت مانگے اللہ پاک سے، توبہ کرے، اپنے اللہ پاک سے صلح کرے کہ یا اللہ اب نہیں کروں گا گناہ. وہ اللہ کے سامنے رو جائے کہ اللہ مجھے گناہوں سے تیرے سوا بچانے والا کوئی نہیں ہے. بہت کریم رب ہے، بہت خوش ہوتا ہے توبہ.
توبہ پہ بہت خوش ہوتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا زمانہ تھا، ایک شخص نے بڑے گناہ کیے تھے، تو جب اس کی موت کا وقت آیا نا، تو اس زمانے میں لوگوں کا کنسیپٹ صحیح تھا اور سمجھ بوجھ والے تھے، سمجھ صحیح تھی۔ اب تو ہوش ہی نہیں ہے کسی کو کہ کیا حالات ہے۔ تو اس کا انتقال جب ہونے لگا نا، تو محلے کے لوگ جمع ہو گئے اور محلے کے لوگوں نے کہا کہ یہ تو بڑا گناہ گار ہے اور اس کی موت پہ اللہ کا عذاب نہ آئے، اور سب اللہ پاک اتنے غصے میں کہ اللہ پاک سب کو کہیں ہلاک نہ کرے، ایسا گناہ گار۔ تو انہوں نے مرنے سے پہلے اس کو شہر سے باہر پھینک دیا جا کے کوڑے میں، کہ وہیں مرے، اللہ کا عذاب آئے تو وہیں آئے، یہاں کسی پہ نہ آئے۔ خیر جب اس نے دیکھا کہ بے بس تھا، آخری لمحات تھے، تو ہاتھ جوڑ کے اللہ سے کہا کہ اللہ، لوگوں نے تو اپنی نظروں سے گرا دیا، مگر تیری نظر تجھ پر ابھی بھی نظر ہے میری، اور معاف کر دے۔ اگر مجھے معاف کرنے سے تیری خدائی میں فرق آتا ہو تو نہ معاف کر، کہ نہیں آئے گا، اور مجھے جنت میں لے جانے سے تیری جنت میں کمی نہیں آئے گی، اور مجھے دوزخ میں ڈالنے سے تجھے کیا خوشی ہوگی، معاف کر دے۔ ایسے اللہ سے باتیں کی اور مر گئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام پہ اللہ تعالیٰ نے وہی بھیجی کہ موسیٰ، ہمارا ایک دوست ہے، اس کا انتقال ہوا ہے، اس کی جنازے میں شرکت کر، اور جو اس کی جنازے میں بھی شرکت کرے گا نا، ہم اس کو بھی معاف کریں گے۔ اللہ والوں کے جنازوں میں جانا چاہیے۔ اللہ پاک کی رحمتیں کھاٹے مارتا ہوا سمندر ہے، وہ ہم پہ بھی اس کا کوئی چھینٹا پڑ جائے گا۔ موسیٰ علیہ السلام دوڑے وہاں پہنچے، وہاں لوگ بھی گئے، لوگوں نے کہا کہ موسیٰ یہ تو اتنا گناہگار ہے کہ اس کو تو ہم نے شہر سے باہر پھینک دیا تھا۔ تو یہ کیسا اللہ کا دوست ہے؟ موسیٰ علیہ السلام تو کلیم اللہ تھے، اللہ پاک سے ڈائریکٹ ڈائلنگ تھی، بات شروع کی کہ اللہ یہ تو لوگ یہ کہہ رہے ہیں، آپ یہ فرما رہے ہیں، لوگ بھی صحیح کہہ رہے ہیں، میں بھی صحیح کہہ رہا ہوں۔ پہلے ایسے ہی تھا جیسے لوگ کہہ رہے ہیں، لیکن اس نے موت سے پہلے ہم سے صلح کر دی، ہماری طرف دوستی کا ہاتھ بڑھایا، اور ہم ایسے بے وفا نہیں ہیں کہ کوئی کسی بھی لمحے میں اگر ہماری طرف ہاتھ بڑھاتا ہے ہم اس کے ہاتھ کو خالی نہیں جانے دیں۔ ہم نے اسے معاف کر دیا اور ہم نے اس سے صلح کر لی اور اس کو اپنا دوست بنا دیا۔ اللہ کی قسم، اسی مجلس میں بیٹھے بیٹھے ہم اللہ کے پیارے بن سکتے ہیں۔ آج ابھی دل سے اپنے گناہوں پہ ندامت، اپنے گناہوں کو سوچ کے اور اس پہ دل سے نادم ہو کے دل میں اللہ سے کہیں، پڑوسی بھی نہ سنیں، اور دل کی آواز کو اللہ سنتا ہے۔ زبان کی آواز کو تو سب سنتے ہیں، اور دل کی آواز کو اللہ سنتا ہے کہ اللہ معاف کر دے، اور تجھے معاف کرنے سے خوشی ہوتی ہے، ہم تجھے خوش کرنا چاہتے ہیں، کہ اللہ ہمیں معاف کر دے، ہم توبہ کرتے ہیں پھر نہیں کریں۔ بس اس مالک سے صلح ہو گئی اور اس کے دوستوں کے فہرست میں آ گئے۔ اب زندگی میں کوئی قدم اس کی نافرمانی کا نہ اٹھے، کوئی گناہ نہ ہو۔ وہ اتنا قریب ہے، وہ اتنا خوش ہوتا ہے۔ سب سے زیادہ خوشی اللہ تعالیٰ کو کس وقت ہوتی ہے؟ جب بندہ کہتا ہے اللہ میری توبہ۔ سب کہتے ہیں اے اللہ میری توبہ، اے اللہ میری توبہ، اے اللہ پوری امت کی طرف سے توبہ کرتا ہوں، سبھی کو معاف کرتا ہوں۔ وہ خوش ہو گیا، وہ مالک خوش ہو گیا۔ تو اس رات میں مغفرت ہوتی ہے، تو ساری رات اپنے ایک ایک گناہ کو سوچے اور کہے کہ اللہ آپ سے آمنا سامنا ہوگا، آپ کا عرش ہوگا اور آپ کے سامنے آؤں گا، کس منہ سے آؤں گا؟ معاف کر دے، معافی کے قلم پھیر دے، میرے گناہوں کو معاف کر دے، مجھ پہ رحم فرما، میں قابل رحم ہوں، مجھ پہ رحم فرما دے۔ تو یہ رات اس لیے ہے۔ اور حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ اس رات میں اللہ تعالیٰ
سب کو معاف فرماتے ہیں، مگر کچھ لوگ ایسے ہیں جو اس رات کو بھی انہیں معاف ہوتے ہیں۔ اس فہرست سے اپنے آپ کو نکالیں۔ ایک تو وہ آدمی اس رات میں اس کی مغفرت نہیں ہوتی جو مشرک ہو، شرک کرے، اللہ کے سوا کسی اور کو اللہ مانے، کسی اور کو سجدہ کرے، کسی قبر کو، کسی بزرگ کو، کسی ولی کو، کسی نبی کو، کسی یہ بزرگ جو ہے نا ان کی مزار پہ جاؤ گے، چادریں چڑھاؤ گے تو آپ کا سارا کام بن جائے گا۔ نہیں، قاضی الحاجات صرف اللہ ہے، روزی دینے والے صرف اللہ ہے، اولاد دینے والے صرف اللہ ہے، کام بنانے والے صرف اللہ ہے، اللہ کے سوا کوئی نہیں ہے۔ تو شرک، مشرک کے گناہ معاف نہیں ہوتے اس رات میں۔ اور دوسرا، وہ شخص جس کے دل میں کینہ ہو، بغض ہو۔ کینہ و بغض کیسے کہتے ہیں؟ آپ کی کسی سے انبن ہو گئی، کسی سے ناراضگی ہو گئی، اس نے کوئی کام ایسا کیا، آپ کو دکھ دیا، تکلیف پہنچائی، بہتان لگایا، جھوٹ بولا، آپ کے ساتھ زیادتی کی، آپ کی کسی چیز کو لے لیا، اس نے کوئی دھوکہ دیا آپ کو بہرحال۔ اب آپ اس کو دیکھتے ہیں تو آپ کے دل میں ایک بوجھ ہے، دل چاہتا ہے کہ میں اس سے نہ ملوں، اور اس کے نقصان پہ آپ خوش ہوتے ہیں، اچھا ہوا یار اس نے میرے ساتھ ایسا کیا تھا نا، اس لیے اس کے ساتھ ایسا ہو گیا۔ اس کو کینہ کہتے ہیں۔ دل میں دشمنی پالنا، زبان سے کچھ نہیں کہہ رہا ہے، دل دل میں اس کا برا چاہ ہے، یہ بہت خطرناک چیز ہے۔ وہ ایک جملہ ہے نا، مٹی پاؤ، کسی نے کچھ آپ کے ساتھ کہتے مٹی ڈالو، چھوڑ دو، جو ہونا تھا وہ ہو گیا، بس اللہ کے لیے معاف کرو۔ قرآن کریم کی ایک آیت ہے، میری معلومات کے مطابق، کہ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے جو انعام ذکر کیا ہے وہ کسی اور عمل میں نہیں ذکر کیا۔ وہ انعام کیا ہے؟ انما یوفی الصابرون اجرهم بغیر حساب۔ تمہارے ساتھ لوگ جو کریں نا، تم صبر کر کے میرے پاس آ جاؤ، میں تمہیں بغیر حساب کے دے دوں گا، کوئی حساب ہی نہیں ہوگا۔ اللہ اللہ ہے، اللہ کا بے حساب کیا ہوگا؟ کیا دل میں کسی کے لیے کینہ و بغض رکھنا بھائی، چھوڑ دو، پاک کرو اس دل کو، صاف کرو، صبر کرو۔ وما يلقاها الا الذين صبروا وما يلقاها الا ذو حظ عظيم۔ برائی کا بدلہ اچھائی سے دینے والا، یہ تو بڑا صبر والا شخص کرے گا، اور یہ اللہ کے یہاں بہت اعلیٰ اونچے درجے کا آدمی ہے، بڑا بڑا آدمی ہے، کہتے ہیں وہ فلاں تو بڑا آدمی ہے۔ اللہ کے یہاں بڑا وہ ہے جو صبر کر جائے، اس سے بڑا کوئی نہیں ہے، صبر کرنے والے سے بڑا کوئی نہیں ہے۔ اگر آپ کو کوئی تکلیف دے رہا ہے اور آپ صبر کر رہے ہیں تو آپ اللہ کے بہت بڑے مقام پہ پہنچ گئے، وہاں کوئی نہیں پہنچ سکتا، آپ تک کوئی نہیں پہنچ سکتا۔ وہ کیا لے گا؟ دنیا میں آپ کی زمین لے لے گا نا، پیسے لے لے گا، آپ کو گالی دے دے گا، آپ کی بے عزتی کرے گا، اور عزت دینے والا کون ہے؟ اللہ ہے، اللہ ہے۔ آپ اللہ کے لیے معاف کر دیں، مشکل کام ہے، دل نہیں مانتا ہے، لیکن صبر بہت بہت بڑا مقام ہے، صبر کا بہت بڑا مقام ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، اپنے دل کو سب سے صاف کر لیں۔ ہمارے تبلیغ میں کہتے ہیں نا، رات کو بھی سونے سے پہلے بھی سب کو معاف کر کے سو جاؤ، سب سے معافی مانگ لو اور سب کو معاف کر کے سو جاؤ گے، دل میں کسی کے لیے کچھ نہیں رکھو، معاف کرو، دل میں کسی کے لیے کچھ نہ رکھو۔ وہ مل جائے سلام کر لو، السلام علیکم، کیا حال ہے بھائی جان، خیریت؟ ہدیہ دل نہیں چاہے گا، لیکن سلام کرو، اس کو ہدیہ دے دو، اس کی خوشی غمی میں چلے جاؤ، ماشاءاللہ بھائی مبارک ہو، آپ کا بیٹا پاس ہو گیا، آپ کی ترقی ہو گئی، اللہ آپ کو اور ترقی دے۔ بس ہمارے حضرت مفتی رشید احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ تھے نا، یہاں ناظم آباد میں رہتے تھے، تو حضرت کو کسی نے خط لکھا کہ میں آپ کو قتل کروں، تو حضرت نے جواب میں لکھا کہ آپ کے اس خط سے میں تو پریشان نہیں ہوا، اس لیے کہ میری موت کا فیصلہ جس کے ہاتھ میں ہے وہی کر سکتا ہے، وہ کوئی نہیں کر سکتا، وہ تو اللہ ہے، وہ کرے گا فیصلہ۔ باقی آپ کے لیے میں اب روزانہ دعا کروں گا، ہر روز آپ کے لیے دعا کروں گا کہ اللہ تعالیٰ آپ کی دین و دنیا دونوں آپ کو دے، بہت دے،
اس میں کوئی کمی نہ کرے اللہ آپ کے لیے روزانہ دعا کرو اللہ ایسے لوگ وہ فرمایا وصیت میں لکھا کہ جس نے پوری زندگی مجھے کوئی تکلیف دی ہے اور میرا کوئی حق ضائع کیا ہے میں اس سے کوئی بدلہ نہیں لیتا ہوں، میں نے اللہ کے لیے اسے معاف کر دیا اور میرے مرنے کے بعد بھی اگر کوئی میری غیبت کرے وہ بھی معاف۔ ان کو پتا تھا کہ صبر پر کیا ملنے والا ہے، اس لیے وہ معاف کرتے تھے، وہ دل میں نہیں رکھتے تھے کسی کی بہن سے جھگڑا، بھائی سے جھگڑا، ماموں سے جھگڑا چھوڑ دیں، صبر کریں، صبر پر آپ کو اللہ تعالیٰ وہ دیں گے تو کسی کو نہیں ملے گا، کسی کو مل ہی نہیں سکتا۔ تو اس رات میں اس شخص کی مغفرت نہیں ہوتی جس کے دل میں کسی کے لیے کینہ ہو، بغض ہو، عداوت ہو، دشمنی ہو، نہیں رکھی، پاک کریں، صاف کریں۔ اور تیسرا، ماں باپ کا نافرمان بہت بڑا گناہ ہے میرے بھائیوں، ماں کی نافرمانی، باپ کی نافرمانی ہے۔ باپ کے سامنے اونچی آواز سے نہ بولے میرے بھائی، وخفض لہما جناح الذل، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اپنے آپ کو پست کرو، ان کے سامنے جھک جاؤ، وقل لہما قولا کریما، اور ان کے سامنے نرمی سے بات کرو۔ ماں کے سامنے جھک جائے، چھوٹا بن جائے باپ کے سامنے۔ والد اوسط ابواب الجنہ، جنت کا بڑا دروازہ، جنت کا بہترین دروازہ آپ کا باپ ہے۔ جس کے ماں باپ زندہ ہیں دنیا میں اس سے کوئی خوش قسمت نہیں ہے، وہ دنیا کا خوش قسمت ترین انسان ہے۔ ماں کو راضی کرے، باپ کو راضی کرے، خوش کرے، بس آپ دیکھیں آپ کی کتنی ترقی ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ آپ کو کام سے کام پہنچاتا ہے۔ کہ ناگواری، کڑوی کسیلی کو برداشت ہے، ماں ہے، باپ ہے، جس کے ایک ہے وہ بھی قدر کرے۔ میں اپنے نوجوان بچوں سے بار بار درخواست کرتا ہوں کبھی بھی اپنے والدین کا دل نہ دو، اپنے زندگی کے فیصلے ان کے ہاتھ میں دے دیں۔ ابو آپ کی مرضی ہے، امی آپ کی مرضی ہے، جہاں چاہے میری شادی کریں، میں کچھ نہیں کروں، آپ کی خوشی میری خوشی ہے، آپ خوش ہو گئے بس میں یہی میری خوشی ہے، میں نے آپ کو خوش کرنا۔ والدین کے آنسو نہ بہائے، یہ زمین پہ نہیں گرتے، یہ عرش کے فرشتوں کو ہلا دیتے ہیں اور وہاں سے ایسے مسائل شروع ہو جاتے ہیں جو کبھی ختم نہیں ہوتے۔ ان کے آنسو کبھی نہ بہائے، والدین کے آنسو کبھی نہ بہائے، ایسا کبھی نہ بہائے، وہ خوش کر دے، راضی کر دے۔ اور چوتھا فرمایا زنا کرنے والا، اس کی اس رات میں مغفرت نہیں ہوتی۔ یہ موبائل جو ہے یہ تو زنا کا حال ہے، نامحرموں سے باتیں کرنا، ان کی باتیں سننا، یہ کان کا زنا، زبان کا زنا، اس نے تو اتنا گناہوں کو عام جہنم پہنچانے والی چیز ہے۔ اس رات میں اس کی مغفرت نہیں ہوتی، چاہے تو کسی لڑکی سے دوستی لگا لو، چاہے کوئی لڑکی کسی لڑکے سے دوستی لگا لے، اور اس رات میں بھی اللہ کی مغفرت کا دروازہ اپنے لیے بند کر۔ کیا ملے گا میرے بھائیوں؟ کتنا بڑا دھوکہ ہے، کتنا بڑا دھوکہ ہے، اس دھوکے میں انسان چل رہا ہے۔ تو اس کی مغفرت نہیں ہوتی ہے، زنا والے کی مغفرت نہیں، نشے والے کی مغفرت نہیں ہوتی، مدمن خمر، تو شراب کا عادی ہو، نشے کا، چرس کا، ہیروئن کا، چرس کا، بھنگ کا، اس کا عادی ہو، اس کی اس رات میں مغفرت نہیں ہوتی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں اس کو نہیں بخشوں۔ وہ اس سے اپنے آپ کو بچائے، اس ماحولوں سے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کرے، بہت خطرناک ہے۔ اور کسی کو ناحق قتل کرنے والا، ناحق کسی کو قتل کرنے والا، جب کوئی مسلمان کسی کو قتل کر دیتا ہے پھر اللہ کی طرف سے اس کی معافی ختم ہو جاتی ہے، یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ ایک آدمی کو قتل کرنا ایسا ہے وہ ہے کہ اس نے پوری انسانیت کو قتل کر دیا، پوری انسانیت کو اس نے قتل کر دیا۔ ایک امریکن تھا، اس کے دل میں مسلمانوں کا بڑا بغض تھا، تو اس نے یہ فیصلہ کیا کہ میں جا کے نا مسلمانوں کی ایسی جگہ جہاں مسلمان جمع ہوتے ہیں مسجد میں، ان کو جا کے قتل کروں گا، سارے مسلمانوں کو، اتنا بغض بھرا ہوا تھا۔ تو وہ
اس نے کہا چلو جا کے دیکھتا ہوں مسجد میں لوگ کرتے کیا ہیں. تو ایک مسجد میں گیا اور مولوی صاحب انگلش میں بیان کر رہے تھے امریکہ میں، اور یہ آیت کہ جس نے ایک انسان کو قتل کیا وہ ایسا ہے کہ اس نے ساری انسانیت کو تباہ کر دیا. یہ تو پتہ نہیں کون سا مذہب ہے، اتنا اس مذہب میں ہمدردی، خیرخواہی اور لوگوں کی بھلائی ہے، پر وہی پہ مسلمان ہو گئے. اللہ نے اس کو مسلمان کر. تو کسی کو ناحق قتل کرنا یہ بہت بڑا جرم ہے. یہ وہ گناہ ہیں جن کی ان راتوں میں مغفرت نہیں ہوتی. تو میرے محترم بھائیوں، یہ رمضان المبارک کا مہینہ آ رہا ہے، ابھی سے اس کی تیاری کریں اور اس مہینے کی قدردانی کریں، اور شعبان کے مہینے میں کثرت سے روزے رکھیں، اور یہ جو شب برات آ رہی ہے اس میں اپنی مغفرت اللہ سے کروائیں، اور ان دنوں میں گناہوں سے بچیں، روزوں کی کثرت رکھیں. اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے.